الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان و انعام کہ اس نے اپنے فضل سے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ماہ رمضان مبارک عطا فرمایا۔ خوب ہم نے کوشش کی اپنی حد تک اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ اب ماہ رمضان کی تکمیل ہوا چاہتی ہے اور کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنا۔ اللہ رب العالمین کے رسول علیہ السلام نے قدر کی رات کو تلاش کرنے کی تلقین کے ساتھ یہ دعا بھی ہمیں تلقین فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بشارت فرماتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، سچی پکی توبہ۔ توبہ صرف توبہ توبہ کہنے کا نام نہیں، توبہ اصل میں پلٹنے کا نام ہے۔ توبہ نام ہے معصیت کو، نافرمانی کو، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینے کا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو سچی توبہ لے کر آئے تو سورہ فرقان کی آیت 70 میں اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات۔ اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، تم سچی توبہ تو لے کر آؤ۔ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کل بنی آدم الخطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار کون ہیں؟ جو توبہ کر لیتے ہیں۔ آئیے آج اللہ تعالیٰ کے حضور ہم وعدہ کریں کہ ہم توبہ کریں۔ توبہ کس بات پر؟ ہم نے فرائض میں کوتاہیاں کی ہیں، کہیں نماز میں، کہیں زکوٰۃ میں، کہیں اور فرائض میں۔ وراثت کے احکامات کو بھی فرض قرار دیا گیا ہے، گنتے چلے جائیے۔ اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے ان فرائض و واجبات کی کوتاہی میں جو ہم کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے ان گناہوں کے ارتکاب پر جس کا ارتکاب ہم کر چکے ہیں۔ سود کے دھندے ہمارے ہاں جاری، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کے مترادف سود کا دھندا کرنا۔ بے حیائی کا طوفان، بے پردگی کا معاملہ ہمارے ہاں جاری۔ اللہ کا کلام بتاتا ہے کہ بے حیائی پھیلانے والے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ ہمیں معافی مانگنی ہے اس بات پر کہ آج ہمارے ہاں منافقانہ صفات پیدا ہو چکی ہیں۔ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانیاں کیا ہیں؟ جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب بھی وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، جب بھی امانت رکھوائی جاتی ہے خیانت کرتا ہے، جب بھی جھگڑے کا موقع آتا ہے تو گالم گلوچ پر اتر آتا ہے۔ ہمیں معافی مانگنی ہے حقوق العباد کی کوتاہیوں کے حوالے سے۔ ماں باپ کا دل دکھایا ہے، اللہ اکبر، ماں باپ تو ہماری جنت بھی اور جہنم بھی حدیث کے مطابق۔ اگر باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہوگا حدیث کے مطابق، اور جنت تو ماؤں کے قدموں کے پاس ہے۔ کسی نے بیوی کے ساتھ زیادتی کر رکھی ہے، پڑوسی کا حق مارا ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی ہے، لین دین میں کوتاہی کی ہے، قرض لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وراثت کا مال ہڑپ کر لیا، یتیم کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے، کسی کی غیبت کیے بیٹھے ہیں، کسی کی دل دکھائے بیٹھے ہیں، ان حقوق العباد کی کوتاہیوں پر بھی معافی بھی مانگنی ہے اور بندوں کو بھی ان کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ مملکت خدا داد پاکستان، ہم نے وعدے کر کے اللہ تعالیٰ سے ملک مانگا تھا، اے اللہ یہاں تیرے دین کو قائم کریں گے، تیری کتاب و تیرے رسول علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ 74 برس کم و بیش گزر چکے ہیں، مگر کہاں ہے وہ آج اللہ کا دین، جس دین کی خاطر اس ملک کو ہم نے حاصل کیا، جس کا نام بھی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا وہ تو یہ تھا کہ یہاں پر اللہ کا کلمہ سربلند ہو، اللہ کی شریعت نافذ ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات یہاں پر نافذ ہوں۔ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ ہم تو جرم کر بیٹھے ہیں، وعدہ خلافی کر بیٹھے ہیں، دین کو فراموش کر بیٹھے، اجتماعی اعتبار سے یہاں اللہ کی شریعت نافذ نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ نہیں۔ ہمیں معافی مانگنی اس بات پر، اور اجتماعی معافی کی ضرورت ہے، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ ہاں قوم یونس تھی جس کی مثال قرآن کریم عطا فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں کہ اس قوم پر عذاب کے آثار آئے تو قوم میدان میں آ گئی، اپنے گھر والوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو لے کر، حتیٰ کہ جانوروں کو لے کر جھک گئے اللہ کے سامنے، توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے آثار جو آ چکے تھے ان کو دور کر دیا۔ آج تو ہم
امت مسلمہ کی سطح پر دیکھیں، خون سب سے سستا امت مسلمہ کا ہے جو بہتا ہے۔ فلسطین میں کیا حالت ہے، کشمیر میں کیا حالت ہے۔ آج توبہ کی ضرورت اجتماعی سطح پر بھی ہے۔ امت کو ایک عظیم مشن کے لیے کھڑا کیا گیا۔ ختم نبوت کے بعد اب دعوت دین کا کام کرنا، نفاذ دین کی جد و جہد کرنا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ آج اجتماعی توبہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں کہ ہم نے جو دین کو فراموش کیا، امت والے کام کو فراموش کیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو فراموش کیا، ہمیں پلٹنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی پکی توبہ کرو اللہ تعالیٰ کے حضور تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ رحمتیں بھی برسائے گا۔ مگر سچی توبہ کیا ہے؟ رمضان ہمارا قبول ہو جائے، اس کی ایک علامت یہ ہوگی کہ ماہ رمضان کے بعد زندگی میں تقویٰ ہو، گناہوں سے بچنے کا معاملہ ہو، اپنے فرائض و واجبات پر عمل کا معاملہ ہو، حرام اور منع کردہ باتوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کیا جائے، اور امت والے کام کے لیے اپنی جان، مال، وقت، اوقات، صلاحیتوں کو ہم کھپانے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت فرمائے گا، تمہاری مدد فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا۔ ہمیں معافی مانگنی ہے اللہ کے حضور، ہمیں توبہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، سچی توبہ۔ ناموس رسالت کا معاملہ بڑا فرانس والوں نے واویلا مچایا اور یورپی پارلیمنٹ سے پاکستان کے خلاف قرارداد بھی پاس کرا لی۔ ان لوگوں کو، ان کی ڈویلٹی ہے، ان لوگوں کو مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی اور وہاں مسلمانوں کی شہادتیں اور وہاں پر مسلمانوں کو ظلم و ستم دکھائی نہیں دیتا، لیکن بہرحال ناموس رسالت کا معاملہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس ناموس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا اور نبی مکرم علیہ السلام سے محبت کا واقعتاً اظہار یہ ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت کو نافذ کیا جائے، ان کے دین کو غالب و قائم کیا جائے، تب ہم فقط احتجاج نہیں کریں گے بلکہ ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی بات کر سکیں گے۔ یہ بھی قرض ہمارے کاندھوں پر ہے۔ اللہ سے ہم توبہ کریں، اللہ سے ہم توبہ کریں، وہ بڑا کریم ہے، اور کچھ رو بھی لیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند، ایک وہ جو قتال کے میدان میں بندے کے جسم سے بہہ جائے، اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے بندے کی آنکھ سے بہہ جائے۔ آج ساری دنیا کووڈ کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے پریشان ہے، یہ ہمارے گناہوں کے نتائج ہیں، مصائب ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ ہمیں توبہ کرنی ہے اللہ کے حضور، معافی مانگنی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ فرما، اور اس پورے عالم کو امن، سلامتی اور عافیت اور ہدایت اور ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ اس تعلق سے ہمیں مانگنا ہے، اللہ سے انفرادی بھی توبہ کرنی ہے، اجتماعی بھی توبہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ ماہ رمضان میں جو محنت ہوئی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ماہ رمضان کے بعد اب پوری زندگی کا روزہ ہے، تقوی اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا، فرائض و واجبات کو ادا کرنا، حرام سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے بعد بھی قرآن پاک سے تعلق مضبوط رہے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی ہم کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ ایسی تربیت فرما دے کہ ہم سچے امتی بنیں اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔